السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ اب الیکشن کے بعد حکومتیں بننا شروع ہو گئیں، یعنی پنجاب میں حلف اٹھا لیا، اسی طرح اب کل جو ہے سندھ اسمبلی میں بھی حلف اٹھا لیا جائے گا، نئی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت اور کے کہا جاتا ہے جی گورنر صاحب چھٹیوں میں چلے گئے ہیں 5 دن کی، تو وہاں اس کے بعد ہوگا۔ لیکن یہ دو صوبوں میں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے اور سب سے زیادہ سیٹیں بھی اسی کی ہیں، تو وہاں نون لیگ کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کو سی ایم جو ہے وہ نومینیٹ کیا گیا ہے۔ سب سے بڑا صوبہ ہے اور ایک ناتجربہ کار خاتون ہوں گی وہاں پر، کیونکہ اس سے پہلے جو تنقید کی گئی تھی بزدار صاحب پر، اس میں سب سے بڑا یہ کہا گیا تھا کہ جی اس میں خامی جو موجود ہے ان کے اندر، وہ یہ کہا جاتا تھا کہ اتنا بڑا صوبہ ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دیا گیا ہے جو تجربہ کار نہیں ہے، اور جب تک وہ رہے یہی ان پر تنقید کی جاتی رہی، گو کہ ان کی کارکردگی بھی درست ہے یہ بات کہ اچھی نہیں تھی۔ سندھ میں مراد علی شاہ 2 بار سی ایم رہ چکے سندھ کے، اور تیسری بار بھی آج بلاول بھٹو زرداری نے انہی کو سی ایم کے طور پر نامزد کر دیا ہے، اور ظاہر ہے سب سے بڑی پارٹی سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی، سندھ اسمبلی کے لحاظ سے بھی اکثریت واضح موجود ہے ان کے پاس، تو اس لیے آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو سی ایم نامزد کر دیا۔ اویس چاہ کو انہوں نے اسپیکر سندھ اسمبلی کے حوالے سے کہا، یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوگا، اور اسی پہ ہم بات کریں گے۔ نویدن تھنی موجود ہوں گے ڈپٹی اسپیکر کے طور پر، اور جہاں سے شہزادہ صاحبہ چلی گئی ہیں جی قومی اسمبلی کے ممبر کے طور پر، نام ان کا بھی آ چکا، شاہدہ رحمانی صاحبہ ہیں، اور شگفتہ جمانی اور شازیہ مری صاحبہ کا نام بھی شامل ہیں ان لوگوں میں۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ نئی حکومت لیکن پرانا سی ایم، وجہ کیا ہے اس کی، اسی پر ہم بات کریں۔ ہمارے ساتھ معروف صحافی تجزیہ کار انیس منصوری صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ۔ انیس منصوری صاحب کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے سندھ کی اگر میں بات کروں تو نئی حکومت اور پرانا سی ایم ہی دوبارہ، یعنی کہ مراد علی شاہ صاحب کو تیسری بار بھی چانس دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ ان کی بہترین کارکردگی ہے، یس مین ہے، یا کچھ اور بات ہے؟ ورنہ کہا جا رہا تھا شاید ناصر حسین شاہ صاحب ہوں گے یا شہریل نام میمن بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ علی آپ کا۔ علی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ فیوریٹ ہیں بلاول کے، اور بلاول یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا، اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں۔ اور جہاں تک بقایا ناموں کا آپ نے ذکر کیا کہ جس میں شرجیلی نام میمن، ناصر حسین شاہ، فریال تالپور، یہ سب وہ لوگ ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کے فیوریٹ ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ان کے فیوریٹ ہیں تو وہ آ نہیں سکتے، تو بلاول کے جو فیوریٹس ہیں وہ آئیں گے۔ اچھا، نہیں تو یہ فیوریٹ بلاول کے صرف سی ایم صاحب ہی ہیں؟ جو کابینہ بنے گی اس پہ جو وزراء ہوں گے وہ بھی بلاول کے فیوریٹ نہیں ہوں گے؟ 50% ہوگا، 50% ان کے ہوں گے، 50% جو ہیں وہ ان کے والد صاحب کے ہوں گے۔ اچھا، تو اس میں آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ یہ نئی حکومت بننے جا رہی ہے سندھ میں، اور زیادہ تر تو پرانے ہی چہرے ہوں گے وزارتوں پر، تو وہی کارکردگی ہوگی جو پچھلے 2 بلکہ 3 ٹینور دیکھ چکے پاکستان پیپلز پارٹی کے؟ ہاں بالکل وہی سارا سلسلہ رہے گا، کوئی زیادہ فرق نہیں آئے گا، اور توقعات یہ ہیں کہ تمام پالیسیز وہی پرانی ساری رہے گی، کوئی نیا چینج نہیں آئے گا اس میں۔ یہ سوال میں نے اس لیے بھی کیا کیونکہ آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، بلاول بھٹو کا جب نے خطاب بھی سنا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں خود بہت زیادہ توجہ دوں گا، اور خاص طور پر K4 کے حوالے سے بات کی، پانی کا مسئلے کے حوالے سے، کیونکہ پانی بھی بڑی تنقید ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر کراچی کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے اور میں خود تمام چیزوں کی نگرانی کروں گا، اور ہمارا مقابلہ باقی 3 صوبوں سے ہے اور ان سے بہتر ہم نے دکھانا ہے۔ علی اصل میں یہی ساری پرانی باتیں انہوں نے، آپ کو یاد ہو کہ وہی باتیں ساری انہوں نے 2018 میں کی، اور 2018 میں جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ان کا ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم سب سے زیادہ بہتر ہیں، لیکن ثابت کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں البتہ یہ ہوا کہ جن شہری علاقوں میں ان کا کنٹرول نہیں تھا وہاں ان کا کنٹرول ہو گیا، تو ابھی بھی یہی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کنٹرول حاصل کیا جائے۔ نہیں تو یہ کس طرح چلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، بلدیاتی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، وزیر بلدیات پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور یہاں کراچی کی اور حیدرآباد کی بات کروں تو یہاں سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی MQM پاکستان، ان کے یہاں قومی اسمبلی کے ممبر، صوبائی اسمبلی کے ممبرز ان کے ہوں گے، تو وہ کس طرح پھر کام ہوگا کراچی میں، اور پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ کچھ نہیں کریں گے، ایک اگر جو ترقیاتی بجٹ آئے گا وہاں سے قومی اسمبلی کا سے وہ یہاں پر سرو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
वजारतों में नौकरियां देंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो वो जो बात हो रही है कि 3 हम आईनी तरमीम करा लेंगे, उसके बाद तो बहुत फायदा होगा यहाँ के लोगों को। नामुमकिन बात है, नामुमकिन है, वो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है वो। सर वफाक में वो खुद मौजूद हैं, नून लीग के वो इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वहाँ शामिल। लेकिन नून के वो इत्तेहादी हैं, लेकिन ऐसा इत्तेहादी हैं कि अभी तक उनका फैसला नहीं हो पाया। आज उनका जो अभी इजलास हुआ था 2 घंटे जारी था, कोई फैसला नहीं हो सका। और शहबाज शरीफ साहब कई मसरूफ थे, उनको कहा कि आप 2 घंटे बाद दोबारा तशरीफ लाइए, अब वो 2 घंटे बाद वापस जाएंगे 9 बजे। तो आप ये कह रहे हैं कि जी उनके नुमाइंदे ठीक है यहाँ से अगर कामयाब, ठीक है जैसे भी हुए, लेकिन कामयाब हैं तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय ये कि वफाक से जो बजट मिलेगा उससे अपने लोगों के वो काम कर सकते हैं, या आपने कहा नौकरियां दिलवा सकते हैं। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, एक चीज भी तब्दील नहीं होगी। अच्छा, और सिंध हुकूमत में शामिल होते नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, नामुमकिन बात है। सर नामुमकिन का लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, उसकी वजह क्या है? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ऑफर करती आई है जी। बिलावल ने इनकार कर दिया इनको शामिल करने से। अच्छा, तो जरदारी साहब तो है ना, फिर एक जरदारी सबसे यारी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एमक्यूएम और ये अच्छा, इसकी वजह क्या है अनीस मंसूरी साहब? इसकी वजह ये है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ गोलाबारी करते रहे। नहीं, उस वक्त जो जुमले इस्तेमाल किए गए थे, खासतौर पर ये जनाब हमारे घर पर आना पड़ेगा, हमारे बगैर नहीं हो सकता, तो सब उनको याद है। नहीं तो उसको अगर ऐसी बात है उनको याद है, तो फिर वो याद नहीं है कि कौन पेट फाड़ रहा था, सड़कों में घसीट रहा था? नहीं चाह रहे थे ना वो, तो फिर टेलीफोन कॉल्स और मुलाकातों का है। यहाँ पर वो टेलीफोन कॉल्स और मुलाकातें काम नहीं आ रही। अच्छा, हाँ। और दूसरी जानिब अगर बहुत कोशिश हुई है लेकिन नहीं हो सकता। और दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं आपसे पंजाब की, वहाँ मरियम बीबी सीएम बनने जा रही हैं पंजाब की, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से, और उस बुज़दार साहब की मिसाल दी जा रही है कि जी वो भी नए थे, पहली बार इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया था, नाकाम रहे। तो मरियम बीबी के हवाले से आपका तज़किया क्या है? देखिए, यहाँ पर बादशाह खुद आकर मसनद पर बैठा है, वहाँ उसने प्यादे रखे थे, तो वहाँ बादशाह खुद अपनी कारीगरी दिखाएगा और फुल अथॉरिटी के साथ आएगा। वहाँ अथॉरिटी नहीं थी। तो इसका मतलब है नहीं, तो तमाम अगर अथॉरिटी के साथ खुद बादशाह आ रहा है तो उसका मतलब है फिर तो कामयाबी तो मुकद्दर होगी। वो हो ना हो, लेकिन शोहरत यही होगी, कामयाबी होगी, क्योंकि वो अपनी टीम लेकर आ रही हैं। मरियम औरंगजेब को भी साथ रखा है उन्होंने, अहमद खान हैं, दीगर लोग हैं। वो टीम नहीं, चमचे वो साथ है। अच्छा, नाम आप कुछ भी रख लें उनका, लेकिन वो जाहिर टीम में तो शामिल है। नहीं, वो इतने कारगर साबित नहीं होंगे जितनी ब्यूरोक्रेसी काम आएगी। तो इसमें आज़ाद लोगों का, या आप तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं, उनका क्या रोल देख रहे हैं इन दोनों सूबों में, सिंध और पंजाब में आप? वो देखें, पंजाब में तो वो वही करेंगे जो आज उन्होंने किया, वो हर वक्त घेराव करके रखेंगे, और जो इस वक्त पंजाब की मलका साहब हैं उनको उनके सारे प्यादे घेर कर रखेंगे, बस यही होता रहेगा। अच्छा, और सिंध में चूंकि तादाद नहीं है उनकी ज़्यादा, और यहाँ क्या देख रहे हैं आप? सिंध में इन्होंने इत्तेहाद किया आज, जिसमें तहरीक इंसाफ, JUI और GDA और जमात, ये एक नया इत्तेहाद तश्कील पर है जो कल से असेंबली के बाहर मुजाहरे शुरू करेगा। अच्छा, इसमें आप ये कह रहे हैं कि इसी जो इत्तेहाद जो बना है एहतियाज करने के लिए, इसका कितना असर पड़ेगा सिंध गवर्नमेंट पर या आने वाली हुकूमत पर? कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेजोरिटी उनकी है और सब कुछ उनके हाथ में, और इस जगह से सारे मुजाहिरे ऑपरेट होते हैं, वो भी उनके पास। नहीं तो सर, अपोजिशन तो यहाँ सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान होगी, ये बाकी जमातें फिर क्या MQM पाकिस्तान के साथ चलेंगी या MQM पाकिस्तान के साथ चलेगी? नहीं, इन दोनों में इख्तलाफ होगा, और ये उसी तरीके का होगा जब पिछली बार हुआ था, दोनों अलग अलग चलेंगे। यानी असम्बली में फिर अपोजिशन सिर्फ MQM, अपोजिशन में सिर्फ MQM होगी? जी 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 जी। और बाहर असम्बली से बाहर ये सारी जमातें होंगी और एहतियाज कर रही होंगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आज इस पे तजिया दीजिए कि ये हुकूमत, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये नई हुकूमत वफाक में जो बनने जा रही है ये 6-8 महीनों के मेहमान होगी, लेकिन MQM पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी 5 साल तो आराम से निकाल लेंगे। देखिए, वो जो चाहे आपका करिश्मा साथ कीजिए, तो शुरू करेंगे कि वो रिवायत को बरकरार रखेंगे और 5 साल में 2 वजीर आजम आएंगे।
جو روایت کے مطابق 2 وزیر اعظم ضرور آئیں گے. اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 وزیر اعظم آئیں گے. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف اگر آپ کا اشارہ ہے تو انہوں نے تو منع کر دیا کہ جی 3 سال اور 2 سال والا جو بات ہوئی تھی وہ تو انکار ہو چکا. لیکن میں تو روایت کی کہہ رہا ہوں نا, روایت تو یہی رہی ہے یعنی آپ 25 سالوں میں. یعنی کہ سپریم کورٹ پھر کچھ ایسا ہو جائے گا, گورنمنٹ کرے گی, سپریم کورٹ سے پھر کوئی وزیر اعظم کو نکالا جائے گا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, اب وہ کچھ بھی ہو, دیکھیں آپ مشرف کے دور سے لگا لیجیے وقت کو اب تک, یہ جو 5 سال پورے ہم سب میں 2 وزیر اعظم ضرور آئے. تو ان سیاسی جماعتوں نے اب تو بہت کچھ سیکھ لیا ہے نا, یہ نہیں سیکھا؟ سیکھا ہوتا تو آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. سر خان صاحب نے کہا جاتا ہے خط لکھ دیا IMF کو, اس سے کتنا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا. انہوں نے غلط وقت میں غلط کاٹ پھیرا, نقصان ہوگا ان کو. نقصان پاکستان کو ہوگا, ریاست کو ہوگا, یا خان کو ہوگا؟ ان کی کوشش پاکستان کو نقصان پہنچانے کی تھی, لیکن نقصان خان کو ہوگا. اچھا, آنے والے وقت میں خان کو کہاں دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ جیل میں ہی جہاں ابھی ہیں وہیں دیکھ رہے ہیں؟ ان کی پارٹی اگر اسمبلیوں میں آتی ہے تو کوئی ریلیف نہیں ملے گا ان کو؟ نہیں, وہ بڑے سکون سے. اچھا, کم سے کم 2 سال تو سکون سے. اور KPK میں بآسانی گورنمنٹ چلتی رہے گی اگر بنانے میں کامیاب ہوتی ہے PTI؟ مشکل ہے, مشکل ہے. ابھی صاحب سے مشکل ہے. کیوں سر, ایسا کیوں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ انہیں خط نہیں لکھنا چاہیے آج. تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے اس خط کی وجہ سے حکومت بننا بھی مشکل نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی دیکھیں, اسی جہاں انہوں نے خط لکھا ہے نا, اسی وجہ سے یہ اتحاد بنائے ہے 4 گھنٹوں کے اندر, اور رات گئے پریس کانفرنس کرنی پڑی, اور اسی کا مسئلہ ہوگا. اسی خط کا مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جواز ہوگا؟ اچھا, انٹر پارٹی الیکشن بھی کرانی جا رہی ہے PTI 3 مارچ کو, اس کے بعد کچھ بہتری ہوگی کیونکہ انتخابی نشان پھر واپس مل سکتا ہے؟ وہ مل جائے, لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب تو ان کو اگلے 5 سال اسی نام سے گزارنے سنجی اتحاد کونسل. ورنہ فلور کروسنگ ہوگی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, ممکن نہیں ہے. بس اب یہ اسی نام سے آئیں گے, سنی اتحاد کونسل کے نام سے. جی. اچھا, چلیے جی, بہت شکریہ انیس منصوری صاحب, معروف صحافی تجزیہکار ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے. یہ بڑا اہم ایشو ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں, اور نئی حکومت بن رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر مراد علی شاہ صاحب کو نامزد کیا ہے CM سندھ کے لیے. 3ری بار ہوں گے مراد علی شاہ صاحب, لیکن اس سے پہلے نام بہت سارے آ رہے تھے. ناصر حسین صاحب کا نام تھا, شہیل میمن صاحب کا نام تھا, فریال طالپور صاحبہ کا نام بھی موجود تھا, لیکن پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بار پھر مراد علی شاہ صاحب کو چنا ہے, اور بآسانی وہ منتخب بھی ہو جائیں گے. سندھ اسمبلی کی بھاری اکثریت موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. 84 ان کے نمائندگان یہاں موجود ہیں, 20 ان کو مخصوص نشستیں مل چکی ہیں, 6 ان کو اقلیتی نشستیں ملی ہیں, تو ایک بڑی تعداد ہے ان کی. اپوزیشن میں یہاں اس وقت تک تو ظاہر ہے 28 سیٹیں MQ میں, اور 6 ان کی مخصوص نشستیں لگا لی جائیں تو 34, اور 2 ان کو اقلیتی سیٹس مل جائیں گی. 36 کے قریب ان کا نمبر چلا جاتا ہے, ان کے لوگوں کی تعداد ہو جائے گی, تو وہ ایک اپوزیشن کے طور پر موجود ہوگی MQ پاکستان. اگر جیسا میں نے کہا, اور منصوری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ناممکنات میں سے ہے کہ پیپلز پارٹی کا وہ حصہ ہو, لیکن اگر پیپلز پارٹی ان کو حکومت میں شامل کر لیتی تو پھر اپوزیشن کیا ہوگی؟ یعنی کہ پھر آزاد امیدوار 9, اور پھر باقی ظاہر GDA کے 2 لوگ, تو یہی لوگ اپوزیشن کریں گے کیونکہ اسمبلی سے باہر, لیکن انہوں نے کہا ہے ہم اپوزیشن کریں گے. MQ پاکستان ظاہر ہے اگر اپوزیشن میں ہوتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں وہ کس حد تک ٹف ٹائم دے سکیں گے. لیکن پنجاب کی جو صورتحال ہے وہاں ایک یہ کہہ لیجیے آپ کے بڑی اپوزیشن موجود ہے. 100 سے زائد لوگ موجود ہیں وہاں پر PTI کے, جو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے موجود ہوں گے. وہاں مریم بی بی کے لیے آسان نہیں ہوگا حکومت کرنا, وہاں شدید تنقید بھی ان پر ہوگی, اور جس طرح بھی انیس منصوری صاحب فرما رہے ہیں کہ بار بار ہم دیکھیں گے کہ گھیراؤ ہو رہا ہوگا اسمبلی کا, احتجاج ہو رہا ہوگا, تو وہاں چونکہ آزاد ارکان کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن یہ جو نقطہ ہے کہ KPK میں بآسانی حکومت بنائی جا سکتی ہے, آزاد ارکان بنا سکتے تھے PTI کے. لاہور سے سینئر صحافی تجزیہکار عامر سہیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بہت شکریہ عامر سہیل صاحب. پنجاب جیسا بڑا صوبہ, اور مریم نواز صاحبہ CM کے طور پر پہلی بار سامنے آ رہی ہیں پارلیمانی سیاست میں, تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ناتجربہ کار ہیں, بڑا صوبہ اور اتنی بڑی پوسٹ ان کو مل گئی ہے ڈائریکٹ, تو بڑا مشکل ہوگا, اور پھر اپوزیشن بڑی تگڑی ہوگی ان کے سامنے. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے, بلا شبہ اپوزیشن تو بڑی نظر آ رہی ہے, اور جو آگے پلان ہم تک پہنچا ہے پاکستان تحریک انصاف کا,
وہ فل فلیج موڈ میں ہیں کہ ٹوٹل مکمل اپوزیشن کی جائے، اور جو خاص طور پہ جو عوام سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ تجربہ کار نہیں ہے اور اس طرح کی بات ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم مریم نواز صاحبہ کی الیکشنوں سے پہلے ایک دو جو تقاریر ہیں ان کو غور کریں تو بہت پراؤڈلی انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ہم حکمران خاندان۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب بھی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب خود ہیں، تو وہ ان کو پورا پورا گائیڈ کریں گے۔ اور جہاں تک پرانے جو مسلم لیگ نون کے پرانے ورکر ہیں، جو سیزن پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کی بھی ایک ٹیم جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو اسسٹ کر رہی ہے اور اس سلسلے میں سینسٹائز کر رہی ہے مختلف ایشوز کے حوالے سے۔ یہ بات یہاں تک رہی۔ لیکن ہمیں جو شک پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کی اگریسو پالیٹکس، آپ کو شاید یاد ہو، آپ پیچھے تھوڑا سا جائیں، جب محترمہ بے نظیر بھٹو بی بی شہید جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھی پاکستان کی، اور نیچے پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو ہم نے اس وقت بھی ایک رسہ کشی جو ہے نا وہ دیکھی تھی۔ تو یہ مسلم لیگ نون کا ایک سٹائل ہے، ایک طریقہ ہے ان کے سیاست جو یہ وہ لازمی کریں گے۔ اور یہ لیکن پنجاب جیسے بڑا صوبہ، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس ٹیم اچھی ہوگی، تجربہ کار ٹیم ہوگی، لیکن میاں صاحب سر بالکل غائب ہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی میڈیا پہ آ نہیں رہے، وہ اتنے زیادہ ڈسہارٹ ہو گئے ہیں، یا اپنے آپ کو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جی سیاست یہاں اینڈ ہو گئی، اب شہباز شریف صاحب، مریم بی بی یا حمزہ شہباز ہی ہوں گے؟ دیکھیے بہت پہلے کی بات ہے، ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اگر پالیٹکس میں، اب اگر پاکستان واپس آ کے پالیٹکس میں جو پارلیمانی سیاست اور دوسرے میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ان کا صرف اور صرف ایک مطمع نظر جو ہے وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانا تھا۔ اور اس سلسلے میں ہمیں جو ہمارے جو سورسز ہیں انہوں نے اندرونی خاندان میں جو حمزہ شہباز اور لے کے حمزہ شہباز کو لے کے میاں شہباز شریف صاحب کو لے کے، تو وہ جو ایک رفٹ تھی اسے بڑی حد تک جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ ٹھیک کی جائے۔ لیکن ہمیں یہاں پر لاہور کے جو نتائج ہیں، لاہور کے جو الیکشنز میں نتائج نظر آئے، اس میں بھی ہمیں جو ہے نا ان کی پارٹی اندرونی طور پر ہمیں تقسیم نظر آئی ہے۔ ایک میاں نواز شریف صاحب کا گروپ ہے مسلم لیگ نون میں، اور ایک میاں شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت بھی دیکھا، جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، اور اس وقت بھی بہت سی چیزیں، بہت سے پارلیمنٹیرین جو پرانے ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ اس حد تک جو ہے وہ سامنے اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب کے ہمیں نظر نہیں آئے، بلکہ ان کی اپنی جو ٹیم تھی، احسن اقبال صاحب، رانا تنویر حسین، خواجہ سعد رفیق اور اس طرح وہ چیزیں ہمیں اب بھی نظر آئیں گی۔ لیکن بہت حد تک جو ہے وہ ایک خواب پورا ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کا، تو میرا خیال ہے کہ کچھ عرصہ تو وہ بہتر کر پائیں گے۔ لیکن اوورآل جو معیشت کی صورتحال ہے، اور پنجاب جیسے بڑا صوبہ جو ہے، جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مسائل یقیناً زیادہ ہیں، یہاں پر دوسری جو فیکٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جس طرح کا اظہار ووٹر نے کیا ہے اور جس طرح کا آگے صورتحال ہے، اس میں جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم جو ہے وہ مریم نواز شہباز۔ اچھا، اس میں عامر سہیل صاحب دو چیزیں آپ کے تجزیے سے، دو چیزیں میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو آپ نے جو کہا اندرونی خلفشار کہہ لیجیے، یہ دو ظاہر ڈیوائڈ کہہ لیجیے، نون سے شین کی بہت باتیں ہم نے سنی، اور آپ بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اب تک تو نون سے شین نہیں نکلی، لیکن مستقبل میں ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے۔ دوسرا، میاں صاحب جو ہیں، اس کا مطلب ممبر صرف عام ممبر کے طور پر قومی اسمبلی میں موجود ہوں گے، بھائی ان کا وزیر اعظم ضرور ہوگا اور ایک اتحادی حکومت ہوگی، تو میاں صاحب خاموشی سے اجلاس میں آیا کریں گے اور اٹھ کے واپس چلے جائیں گے، یہ رول ہوگا ان کا؟ جی، ہمیں اس طرح توقع ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن وہ پنجاب کی حد تک جو ہے وہ مریم نواز صاحب کو ٹوٹل جو ہے وہ اسسٹ کریں گے، اور ان میں جو وزارت اعلیٰ ہے اس کے جو احکامات ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، اس میں ہمیں میاں نواز شریف صاحب کی ان پٹ باقاعدہ نظر آئے گی۔ اچھا، باقاعدہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، اور خاص طور پنجاب میں تو ظاہر ہے ایک تگڑی اپوزیشن موجود ہوگی، لیکن اگر ہم قومی اسمبلی کی بات کریں تو وہاں کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہاں بھی یہی دیکھیں گے ہم کہ گہراؤ ہوگا روزانہ، اور جینون اپوزیشن وہاں بھی ہوگی؟
دیکھیے اپوزیشن کا جو لیول ہے پی ٹی آئی کی جانب سے وہ تو ہمیں ان کے جس طرح قائدین کہہ رہے ہیں اور جس طرح کا ان کا موڈ ہے وہ ہمیں ہر سطح پہ نظر آئے گی، بلکہ وہ ہمیں بلوچستان میں بھی نظر آئے گی. وہ کسی حد تک ہمیں اگریسولی جو ہے وہ پروٹیسٹ کی جو سیاست ہے وہ ہمیں سندھ میں بھی نظر آئے گی. اچھا، کے پی کے کا معاملہ کچھ اور ہے، وہاں تو اجلاس بھی ابھی تک طلب نہیں کیا گیا. گورنر صاحب کہا جاتا ہے چھٹیوں میں 5 دن کی چلے گئے، وہ آئیں گے تو کچھ ہوگا. وہاں گورنمنٹ تو بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو پی ٹی آئی کی، یا وہاں بھی کچھ خدشات ہیں؟ نہیں، وہاں پر تو وہ کلیئر کٹ جو ہے نا وہ کے پی کے میں جو ہے پی ٹی آئی ہی نظر آ رہی ہے، اور بہت سی مذہبی پارٹی اور خاص طور پر سنی اتحاد کونسل کا جو ایک کولیبریشن ہوا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی وہاں پر کریں گے. لیکن وہاں پر جو ہے ان کی زیادہ یہ کوشش ہوگی کہ جس طرح ماضی میں پنجاب اور مرکز کے حوالے سے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں جس طرح کی ایک رفت نظر آتی رہی، وہ ہمیں اب کے پی کے اور مرکز کے درمیان ضرور نظر آ سکتی ہے. نہیں تو یہ تو نہیں ہوگا عامر سہیل صاحب، جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ اب سندھ میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، کے پی کے میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت ظاہر ہے لگتا ہے وہ بنا لیں گے، تو پھر وزیر اعظم صاحب صرف پنجاب تک ہی محدود ہوں گے، اسلام آباد تک ہی محدود ہوں گے، باقی صوبوں میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیے ہو تو ہے، نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے کہ کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے اور وہ کوئی مداخلت برداشت کریں گے کہ مرکز کی انسٹرکشنز کو جو ہے فالو کیا جائے گا. یہ بھی بہت ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ ہمیں صوبوں میں اپنی ترجیحات ہر پارٹی کی وہ نظر آئیں گی. سر یہ اس کے سیاست کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود اور نون لیگ پنجاب تک، خان صاحب کی حکومت کے پی کے تک ہوگی؟ کوئی قومی لیڈر نظر نہیں آ رہا. میاں صاحب 2 جگہ سے لڑ رہے تھے، ایک جگہ ہار گئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی سندھ سے جیتنے میں کامیاب ہو گئے، لاہور سے وہ ہار گئے. ایک صوبے تک محدود ہیں سارے بڑے بڑے نام ہمارے پاس. دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو حلقے ہیں جنہوں نے جس طرح کی حلقہ بندی ان الیکشنز میں کر دی ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ آگے ہمیں واضح طور پہ نظر آئے گی. اور بلا شبہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ صوبوں کی حد تک جو ہے وہ محدود نظر آئے گی. اور یہ گورنمنٹ جو ہے 3 پارٹیوں پر مشتمل مضبوط نظر آ رہی ہے آپ کو، یا لگ رہا ہے آپ کو سال 1.5 سال بعد اس طرح بہت سارے لوگ تجزیہ کر رہے ہیں کہ جی لگ رہا ہے کہ پھر کوئی وزیر اعظم ہی چینج ہوگا؟ دیکھیں جی، اس کشتی میں چھید ضرور ہو چکا ہے، اور یہ کشتی جو ہے وہ کہیں آپ کو کم پانی میں جاتی ہوئی نظر آئے گی. جب زیادہ پانی کی طرف موو کرے گی تو یقیناً یہ کشتی ڈاواڈول ضرور ہوتی نظر آ رہی ہے. تو کشتی میں چھید کی بات جو کی آپ نے پیپلز پارٹی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وزارتیں نہیں لے رہے وہ؟ دیکھیے یہ تو ہم نے ماضی میں پی ڈی ایم جب تشکیل پائی اس وقت بھی یہی فارمولا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نظر آیا، اور ہمیں یہ نظر آیا کہ انہوں نے ایک حد تک جو ہے وہ پارٹیسپیشن کی. پی ڈی ایم کی حکومت جب ماضی میں بنی تھی تو ابھی بھی حالات اسی طرح کے ہیں. ابھی بھی انہوں نے کوئی بھی پبلک آفس جو ہے وہ ہولڈ کرنے کی طرف نہیں بات کی ہے. صرف پارلیمانی عہدے جو ہیں انہی کی طرف اشارہ گیا ہے، وہی اسی کو وہ آگے لے کے چلیں گے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ سیاسی پاکستانی حالات میں اس نے بڑی بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس چیز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے. اچھا، آپ کے پاس کیا خبر ہے سر لاہور میں کہ پنجاب اور کے پی کے میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا گورنر لائے گی، اور بلوچستان اور سندھ میں نون لیگ، لیکن کہا جا رہا ہے سندھ کا جو گورنر کو تبدیل نہیں ہوگا اور ایم کیو ایم یہ بات منوا لے گی. تو آپ کے پاس اطلاع ہے کہ اس والے خبر کہ سندھ کا گورنر تبدیل نہیں ہوگا، ایم کیو ایم کا ہی ہوگا؟ ہاں جی بالکل، سندھ میں جو ہے وہ گورنر ایم کیو ایم کا ہی ہوگا. ٹیسوری صاحب کی بڑی انہوں نے بیک اپ دیا ہے پچھلے الیکشنز میں بھی، اور جب سے وہ بنے تھے گورنر اس وقت لے کے اب تک ایم کیو ایم جو ایک بالکل سکیٹرڈ ہو چکی تھی، ان کو اکٹھا کرنے میں ٹیسوری صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی فرسٹ پرائورٹی جو ہے وہ وہی ہوں گے، وہی فرسٹ پرائورٹی ہوں گے. بہت شکریہ. اور پنجاب میں جی پنجاب میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون وہ پہلے ہی بتا چکی ہے، بلکہ وہ تو کہہ کر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ گورنرشپ لی ہے. اور ابھی بھی جن کے جو نام سامنے آ رہے ہیں، قمر زمان قاہرہ ہیں، ان کا نام آ رہا ہے. بڑے سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہیں اور بڑی وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں پنجاب کے پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو اس حوالے سے جو ہے
وہ اس ٹیم کے حوالے کی جائے گی جب یہ چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے جب اس پر جو ہے وہ 10 سیٹیں گین کی ہیں تو اگلے عرصے میں اگر جو الیکشنز ہوں گے اس میں آپ کو پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی بھرپور نظر آئے گی. بہت شکریہ معروف صاحب تجزیہ کار. عامر سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی دونوں تجزیہ کاروں کی کہ مستقبل کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے نئی حکومت بننے کے بعد. دونوں کی باتوں سے کس حد تک آپ متفق ہیں, آپ کیا رائے کا ہمیں رہے گا انتظار. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بان.